و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں تکبیر تشریق و کلمات تحلیل اور تحمید پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ سب کو عید قربان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے قربانیوں کو قبولیت سے نوازے۔ بزرگان محترم، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ دراصل یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لقب جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین قربانی کی نقل ہے۔ قربانی کا واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، حکم دیا اپنے خلیل کو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان فرمائیں۔ شان دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ نے پلٹ کر پوچھا نہیں، یا اللہ 87 برس کے بعد آپ نے ایک لقب جگر دیا تھا، اسے بھی آپ کے راستے میں قربان کر دوں، کیا ملے گا اس سے مجھے، اور آپ کی ذات میں اس میں کیا کبریائی بڑائی ہو جائے گی؟ پلٹ کر نہیں پوچھا، جیسے ہی حکم ملا، حکم کی تعمیل کے لیے تیار اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحت فانظر ماذا ترى۔ اللہ کے طرف سے حکم ہوا ہے آپ کو قربان کرنے کا، بیٹے آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، نبی ہونے والا تھا، اس نے جواب دیا، یا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، جہاں تک میری بات ہے میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے لٹا کر چھری گلے پر پھیرنا چاہتے ہیں، چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حکم میں آڑ آنے کی وجہ سے غصہ آیا اور چھری کو زمین پر پٹخا اور کہنے لگے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آڑ بنتی ہو؟ اللہ رب العالمین مجھے حکم دیا ہے اور تو اس کے لیے آڑ بن رہی ہے۔ زبان حال سے چھری کہتی ہے خلیل کا حکم ہے کاٹوں، رب جلیل کا حکم ہے نہ کاٹوں، اور میں رب جلیل کا حکم مانوں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی طاقت لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، تو اب کی مرتبہ گلے پر چھری پھیر جاتی ہے۔ اللہ کا شکر آج بجا لاتے ہوئے آنکھوں پہ پاٹی باندھ لیے تھے، کھول کر دیکھتے ہیں تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں جنت کا ایک دمبا ذبح ہو کر پڑا ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، پکار کر کہنے لگے یا اللہ اس بوڑھے پر رحم فرمائیے، اس شیخ پر رحم فرمائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کی جگہ پر جنت کا ڈمبا ذبح ہو گیا، تو فوراً آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل نے دیکھا کہ میری جگہ پر جنت کا ڈمبا ذبح ہو گیا،
تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میرا حکم بھی، اللہ کا حکم بھی بجا ہو گیا اور میری لاج بھی رہ گئی، میری عزت بھی رہ گئی اور میرا لخت جگر بھی بچ گیا، تو آپ نے تعریف میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بزرگان محترم، یہ واقعے کی نقل ہم کرتے ہیں، اس نقل پر بھی ہم کو اجر دیا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا وما لنا فیہا، ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی۔ عزیزوں بزرگوں، جانور کے کھال پر جو بال ہوتے ہیں اس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے، وہ بے حساب ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، آپ اپنے جانور کی قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں بے حساب نیکیاں لکھیں گے جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آدمی کے لیے بھی فرمایا جو طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود قرضوں سے پاک ہے، ضرورت سے فارغ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، جانور خرید سکتا ہے، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے باوجود وہ غفلت میں، لاپرواہی میں یا کسی اور وجہ سے قربانی نہیں دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة ان يزكي فلا يقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں خوشی منانے کے لیے خرید تک بھی نہ آئے۔ ایسا آدمی جسے طاقت ہو، قربانی دینے کی استطاعت ہو، اس کے باوجود نہیں دیتا ہے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے عزیز و بزرگوں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کے واقعے میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل، توجہ کے قابل جو بات ہے وہ آپ کا جذبہ اخلاص ہے، یعنی ہر کام اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے کرنا۔ یہ قربانی دینے والے اور اس طرح کے اور بھی نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ان سے بھی مطالبہ ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، جانور کا گوشت تم کھاتے ہو، خون نہیں پہنچتا ہے، اس کی کھال نہیں پہنچتی ہے، پہنچتا ہے تو کیا؟ دل کا تقوی، اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آپ جانور کو ذبح کرتے ہوئے دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ نیت رکھتے ہیں کہ یہ جانور میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، اس کے پاس اجر پاؤں گا، اس کے پاس ثواب پاؤں گا، اس کے سوا میرے دل میں کچھ بھی ارادہ نہیں ہے۔ یہ ارادہ آپ کا ہے تو یہ ارادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اس کے جواب میں بے حساب نیکیاں، اس کے بدلے میں بے حساب نیکیاں عطا کرے۔ اس کے برخلاف اللہ حفاظت فرمائے، کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ اس جانور سے میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، میری عزت ہوگی، ریاکاری کا جذبہ اس کے اندر ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت دکھاوے کا جذبہ ہے اس کے پاس، جانور کو ذبح کرتے وقت یہ نیت بھی، یہ ارادہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اللہ دیکھیں گے بندہ میرے لیے نہیں کیا ہے تو اجر کیوں دوں، ثواب کیوں دوں؟ اس لیے اس سے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں و بزرگوں، اس بات کو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم ابھی بھی
اپنے جانوروں پر چھری نہیں پھیرے ہیں۔ اب اس مجلس میں بیٹھ کر سچے دل سے، پکے دل سے ارادہ کریں، یا اللہ یہ میری قربانی صرف اور صرف تیری رضا کے لیے۔ ہو سکتا ہے اب سے پہلے میرے دل میں کچھ اور خیالات تھے، دل میں اور نیتیں تھی، لیکن یا اللہ اب تیرے کتاب کی بات، لن ینال اللہ لحومھا، قرآن کی بات سننے کے بعد میں دل میں یہ ارادہ کرتا ہوں، یا اللہ تیری رضا کے خاطر اور صرف تیری رضا کے خاطر قربانی دے رہا ہوں، یہ ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو باقیدہ فرمائے۔ عزیز بزرگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں قابل توجہ یہ بات بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی تھی کہ ہر کام جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ملتا اسے کرنے کے لیے تیار، حکمتیں نہیں تلاش کرتے تھے، دلیلیں مانگتے نہیں تھے۔ حکم ملا، مشرک بادشاہ 365 معبودوں کو ماننے والوں کے سامنے ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کا اس کے لیے تیار۔ حکم ملا پیارے وطن کو چھوڑنے کا اس کے لیے تیار۔ حکم ملا بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں چھوڑنے کا اس کے لیے تیار۔ حکم ملا پیارے لگتے جگر کے نرم گلے پر چھری پھیرنے کا اس کے لیے تیار۔ پلٹ کر پوچھا نہیں، یا اللہ میرے پیارے لگتے جگر پر چھری پھیروں گا تو تیری کبریائی میں کیا بڑائی آ جائے گی، مجھے کیا ملے گا؟ پوچھا نہیں، فوراً حکم ہوا تو حکم کی تعمیل کے لیے تیار۔ قربانی کا یہ عمل ہم کرتے ہوئے دل میں یہ ارادہ کریں، یا اللہ آج تیرا حکم ہوا ہے، آج تیرا حکم ہوا ہے جانور کو ذبح کرنے کا، میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی طرف سے حکم ہو جان کو پیش کرنے کا، مال کو پیش کرنے کا، اولاد کو پیش کرنے کا، یا اللہ میں ہر وقت اس کے لیے تیار ہوں۔ تیسری بات مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ قربانی کا ایک گوشت ہم ذبح کرنے کے بعد ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ رشتہ دار، خاندان والے ان کے پاس ہمارے جانور کے گوشت کی قربانی کا گوشت ان تک پہنچائیں، اور ان سے جو محبتیں ختم ہو گئی تھی وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے ملاقات کریں، ان سے صلہ رحمی کا تعلق باقی رکھیں، اور ان کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے جو رشتے ٹوٹ رہے تھے اسے جوڑ لیں۔ اور ایک مقصد اس کا، سماج کے کمزور ان کے پاس ملیں، ان کے پاس بھی ہمارا گوشت پہنچے، ان کو بھی کھلائیں، ان کی بھی دعائیں لیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، کہنے کی تو بہت سی باتیں ہیں، آپ اور میں اس کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، سخت گرمی ہے، میں اس بات کا خیال کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ قربانی کے مقاصد پر صحیح عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔